اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کون سا عمل اور کام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا، نماز اس کا صحیح وقت پر۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر اپنے جان نثاروں اور چاہنے والوں کے ساتھ آئیں گے، جن کا تعلق یمن کے قبیلے مراد اور قرن سے ہے۔ ان کو برس کی بیماری ہوگی جس سے وہ شفا یاب ہو جائے گی، مگر ان کی بیماری 1 درہم کے بقدر باقی رہ جائے گی۔ وہ اپنے والد کے فرمان بردار ہے، اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گی۔ اے عمر، اگر تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا اسے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والدہ باحیات ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہے کہ تمہارے والدین حیات ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اسے تمہارے گناہ کفارہ ہو جائے گا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے عمر میں درازی اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ بن ابا اوفی رضی اللہ عنہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ آپ کی بات سن کر ایک نوجوان مجلس سے چلا گیا، وہاں سے چل کر وہ اپنی خالہ کے پاس آیا۔ دونوں کے درمیان کچھ خفگی اور ناراضگی تھی، دونوں نے ایک دوسرے سے معافی طلبی کی۔ اتنا ہونے کے بعد وہ نوجوان آپ کے مجلس میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، وہ قوم یا وہ جماعت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔